أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے، والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 55، 55 نمبر چیپٹر کے انڈر حدیث نمبر 3، اور اس والیوم 1 کی اوورال حدیث نمبر 459، 459 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے، اور کچھ احادیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ہم ہماری اور اس کائنات کی محبوب ترین اور عظیم شان ترین ہستی جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا نصیحت جو ہے وہ ذکر کی، کیا سنت اپنے امت کے لیے چھوڑی۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمایا، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو، اس بابرکت راستے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی بھی ہمارے ساتھ ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 55، جیسا کہ ہم نے دیکھا، چیپٹر نمبر 55 جس کا موضوع جو ہے وہ ہے زہد کی فضیلت، دنیا کم کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت۔ اور ہم نے ایک پورا سبق جو ہے، یا ایک پورا ہمارا جو ایک دن جو ہے، اس میں ہم نے صرف کیا تھا یہ کوشش کرنے کے لیے کہ زہد کو ہم سمجھ سکیں، اگرچہ کہ اس کی وسعت اور اس کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم طلب ہے، اور پھر بہت ہی ایک سینسٹیو ایشو بھی ہے، سینسٹیو ایک میٹر ہے۔ لیکن درجات کے ایمان کے درجات کے اعتبار سے اگر دیکھیں، یا ایمان کی حالت کے اعتبار سے دیکھیں، اور یا ایمان کی مضبوطی کے اعتبار سے دیکھیں، ایمان کے لیولز جو ہیں ان کے اعتبار سے دیکھیں، تو ایک بہت بڑا ایک لیول ہے جس کو اچیو کر لے کوئی اس دنیا میں، تو وہ ایک کامیاب ترین لوگوں میں شمار ہوگا ڈیفینیٹلی، جو کہ آخرت میں مطلب اللہ کی بھلائی اور اللہ کا خاص فضل و کرم جو ہے اس کے، اور آخرت میں اللہ کی رحمت کے زیادہ حقدار ہونے والے لوگ ہیں، ان میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو زہد، ہم دوبارہ اس پورے چیپٹر کو یا اس پوری انٹروڈکشن کو ریپیٹ نہیں کرتے، لیکن کیونکہ اس کے متعلقہ حدیث ہم دیکھ رہے ہیں، تو کچھ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ زہد یا اس کے اندر جتنی احادیث ہم دیکھیں گے یا جتنی گفتگو ہم دیکھیں گے، وہ ظاہری اعتبار سے تو اگر شدت پسندی کے ساتھ دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے کٹ جاؤ اور بس اسی طرف لگ جاؤ، لیکن زہد جو ہے وہ در حقیقت دنیا کے دھارے کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کی رونائیوں، دنیا کی چکا چوند جو روشنیاں ہیں، اور دنیا کی راحت اور دنیا کی جو اس طرح کے میٹرز ہیں، زینتیں جو ہیں دنیا سے، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے ان چیزوں کے اوپر فوکس رکھنا ہے جو کہ آخرت میں کامیابی کا باعث بنتی ہیں۔ دنیا کا لالچ حرص جو ہے وہ تو ایک
वैसी बुराई समझी जाती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसान के पास मुयस्सर है, हलाल है, सारा कुछ है, उसको पा सकता है, उसके करने से कोई गुनाह भी नहीं, लेकिन उसमें भी वो मजीद खोज लगाकर एक लेवल ऊपर जाकर उसमें से भी कुछ कम करे, अपनी लग्जरी जो है उस उसमें खुबने की बजाय कोई ऐसी चीज़ों की तरफ जाए जो अल्लाह ताला के कुर्ब का बायस बनती हैं। बहुत सारी मिसालें भी हमने देखी थी उसमें कि मतलब दुनिया की वो चीज़ें जो इस दुनिया को गुजारने के लिए काफ़ी हैं, उन्हीं के ऊपर अपना तकिया। और सबसे अहम बात कि जो भी अल्लाह ताला ने वसाइल और नेमतें दी हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वैसे तो हर एक के पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नेमतें हैं अल्लाह ताला की, अगर वो जिस भी हालत में है, चाहे वो मुआशी एतबार से या किसी भी एतबार से कमज़ोर तरीन हालत में है, वो भी अगर अपने ऊपर तनकीदी ज़्यादा ले तो उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और बेशुमार नेमतें हैं अल्लाह ताला की। लेकिन बहरहाल जो भी नेमतें अल्लाह ताला ने अता की हैं दुनिया के वसाइल के एतबार से या मादी एतबार के बात कर रहा हूँ, माल और दौलत और इस तरह की जितनी चीज़ें, उनके ऊपर उनके ऊपर इन्हिसार नहीं करना, बल्कि कामयाबी का इन्हिसार जो है उस चीज़ के ऊपर करना है जो अल्लाह के पास है। और जो अल्लाह के पास है वो आखिरत की कामयाबी हासिल करने के लिए दुनिया में उसकी उसकी कोशिश करना और उसके ऊपर ही उम्मीद वाबस्ता रखना और उसी के लिए कोशिश करते रहना। बहरहाल बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं ज़ुहद के जो हमने देखे थे, लेकिन अहम पहलू ये है कि दुनिया की चीज़ों को अपने ऊपर हराम नहीं कर देना। वो सारी सारी हलाल चीज़ें हैं, लेकिन उनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी जो है वो कम से कम करना, अपना इन्हसार जो है दुनिया के माल, दुनिया के नफ़े या दुनिया की जो जीनत है उसके ऊपर कम से कम करना, और वो तवज्जो भी अल्लाह की तरफ मरकूज़ करना, अल्लाह के रास्ते की तरफ मरकूज़ करना। ये सारी चीज़ें जो ज़ुहद में आती हैं। तो इसी ज़िमन में हम पहली बहुत सारी आयत भी हमने देखा, कुरान मजीद की बहुत सारी आयत जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसकी तरफ हमें इशारा देती हैं। और कुछ आयत पढ़ी थी हमने, और पहली दो अहादीस भी हमने अपने पिछले सबक में देखी थी। तो आज हम हदीस नंबर 3 से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसकी हदीस नंबर 3 जो है वो ये साबिक रावी हैं, और साबिक रावी कौन थे? हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दुनिया शीरीं और शादाब है, यानी ज़ौक़ व बसर दोनों की लज्जत की जामे है। यकीनन अल्लाह ताला इसमें तुम्हें जानशीन बनाकर देखेगा कि तुम कैसे अमल करते हो। बस तुम दुनिया के फरेब से बचो और औरतों के फितने और मकर से बचो। बातें वही हैं जो हमने उसमें देखी थी अपने इंट्रोडक्शन में, या अभी हमने दोबारा से उसको याद दहानी करने की कोशिश की। वो पूरे का पूरी जो मौजू है उसको तरफ याद दहानी हमारी होनी चाहिए। जो इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि दुनिया शीरीं और शादाब है। शीरीं शादाब यानी ज़ौक़ व बसर, अपनी आदात, अपना इर्द गिर्द, अपना माहौल, और अपनी बसर, अपनी देखने की, और मतलब चीज़ें जो है उनमें बड़ी पुररौनक है, बड़ी शादाब है, बड़ी वो जीनत से भरी हुई है, अट्रैक्टिव है, बड़ी बहुत ज़्यादा खुश आइंद किस्म की ज़िंदगी लगती है दुनिया की जो मतलब ज़िंदगी है। तो बहुत शीरीं और शादाब इसका मतलब यह है। लेकिन बस अल्लाह ताला इसमें तुम्हें जानशीन बनाकर देखेगा कि तुम कैसे अमल करते हो। यानी इस दुनिया की चकाचौंध रोशनियों में जो अल्लाह ताला इस दुनिया के मादी वसाइल बेहिसाब देता है, जिसको भी जितने भी देता है, तो वो जितने भी उसके पास वसाइल अल्लाह ताला ने दिए दुनिया में, वो दर हकीकत उसमें उसको जानशीन बनाए कर देखेगा कि तुम कैसे अमल करे। दर हकीकत ये उसकी आजमाइश है, जितना भी उसको माल और जितना भी उसको दौलत और जितना भी उसको दुनिया की ताकत और दुनिया की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला अता फरमाता है, जो दुनिया का हुस्न है या दुनिया की जो रोनाई है। इवन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं, जैसे जैसे एक इंसान की अपनी खूबसूरती जो है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी अता करता है कि वो दुनिया में वो उसके ऊपर भी अकड़ना शुरू कर देगा। तो वो भी उसका उसके उसके नामा अमाल में कमी का बायस होगा, उसके नेकियों में कमी का बायस होगा, या उसकी गिरफ्त का बायस होगा।
تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اس دنیا کی چیزیں جو عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کو انسان کس طرح سے استعمال کرتا ہے، اپنے اوپر کتنا وہ خرچ کرتا ہے، دوسروں کے اوپر وہ کتنا خرچ کرتا ہے، ان کے اوپر کتنی ڈپینڈنسی کرتا ہے، کتنا وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، کتنا وہ انحصار کرتا ہے، کتنا شکر کرتا ہے، کتنا وہ دوسروں کو دے کر دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو بے شمار بہت ساری ایسی برانچز جو ہیں وہ نکلتی ہیں اس موضوع کی، کہ کس کس طرح سے انسان جو ہے وہ انسان آزمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان مادی نعمتوں سے جو اللہ تعالیٰ ان کو اس کو عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کیا وارننگ دی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پس تم دنیا کے فریب سے بچو۔ دنیا کا فریب ہے یہ در حقیقت مطلب ایک پردہ ہے۔ وہی بات مجھے اکثر جو ہے وہ ذہن میں آ جاتی ہے جب بھی اس طرح کی آیات یا اس طرح کی احادیث سامنے آتی ہیں۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ تخلیق کرنے کے بعد بھیجا کہ جا کے دیکھو ذرا نظارہ کرو، تو انہوں نے شروع میں آ کر کہا کہ جنت تو ایسی خوبصورت شے ہے کہ ہر کوئی اس میں جانا چاہے گا، اور جہنم تو ایسی سخت اور عذاب والی جگہ ہے کہ کوئی بھی وہاں پر جانا نہیں چاہے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو کچھ آزمائشوں سے اور کچھ صبر سے اور کچھ اس طرح کی تکلیفوں سے ڈھانپ دیا، اور جہنم کو زینتوں سے ڈھانپ دیا، بڑی خوبصورت چیزوں سے آرائش کر دیا، مزین کر دیا، اور پھر حضرت جبرائیل نے جب دیکھ کے واپس آ کے انہوں نے کہا کہ یہ جنت تو ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ اس کا اب غلاف جو ہے، اس کا کور جو ہے، اس کی اوپر کی جو آؤٹر لیئر جسے کہہ سکتے ہیں، وہ تو اس قدر مطلب مشقت والی ہے یا آزمائشوں والی ہے، تو کوئی اس میں جانا پسند نہیں کرے گا یا جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور جہنم جو ہے، اس کا اوپری کور، اس کا داخلی دروازہ کہہ لیں یا اس کا بور سے دیکھیں، مطلب ہم عام روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں ایڈورٹائزنگ، بہت بڑے بڑے بل بورڈز وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اسپیشلی پاکستان وغیرہ میں، انڈیا وغیرہ میں تو رواج ہے، یہاں پر قطر میں بھی، بلکہ ہاں یہاں پر بھی ہیں، بہت بڑے بڑے ہیوج قسم کے بل بورڈز لگے ہوتے ہیں جس میں ایڈورٹائزنگ کی ہوتی ہے، اور بڑے پرکشت اور بڑے رنگین طرح کے بنائے ہوتے ہیں، جو انسان اس کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف اٹریکٹ ضرور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جہنم کا جو ایک ایڈورٹائزنگ بورڈ کہہ لیں جو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا کہ دیکھو اس میں اس یہ مطلب کس قدر خوبصورت ہے جہنم کا، سوری، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ تو جہنم تو اتنی خوبصورت ہے، اس کا ایڈورٹائزنگ بورڈ جو لگا ہوا کہ ہر کوئی چاہے گا کہ بس یہیں پہ جانا ہے، اس آفر کو قبول کرنا اور اس کی طرف جانا ہے۔ تو یہ در حقیقت آزمائش ہے، یہ دھوکہ ہے دنیا کی زندگی کے۔ جو دنیا کی زندگی کے اس دھوکے کو سمجھ لے گا، وہ یقیناً آخرت میں کامیاب ہوگا، اور دنیا کی زندگی میں دھوکہ جو ہے، وہ جو سمجھے گا اس کا دنیا میں ہی اس کو پھر وہ اس کے مطابق اپنی اصلاح کرے گا، اپنی فائن ٹیوننگ کرے گا، اور اس دھوکے سے بچ جائے گا، اس فریب سے بچ جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کے فتنے اور مکر سے بچو۔ عورتوں کا فکر، عورتوں کا فتنہ، یہاں پر اسپیسیفکلی عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ ویسے یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے، مطلب ہماری خواتین جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ اچھی نہ لگے، لیکن اس بات کی خوشی ضرور ہوتی ہے ہمیں، ہم مردوں کو کہہ لیں یا ہم وہ لوگ جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، کہ وہ خواتین جو دین کو سمجھتی ہیں، دین کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یا دین کی چیزیں جو ہیں ان کو لاجیکل انڈرسٹینڈنگ رکھتی ہیں، وہ جو ہیں وہ تو اور زیادہ آگے بڑھتی ہیں اپنے تقوی میں، اور اپنے اس طرح کے جتنے معیار ہیں زندگی گزارنے کے اس میں۔ تو عورتوں کا فتنہ جو ہے وہ بہت ساری مختلف شکلیں اس کی ہمارے سامنے آ سکتی ہے، لیکن دو چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اہم ہے اور زیادہ ویزیبل بھی ہیں جو نظر آتی ہیں۔ تو ایک تو مرد کی اپنی جو خواہش ہے، مرد کی اپنی جو نفسانی خواہش کہہ لو اس کی، وہ اس میں عورت کا بڑا عمل دخل ہے، وہ عورت کو مطلب پانا چاہتا ہے، اس کی رونائیوں میں کھو جاتا ہے، اس کی طرف وہ ہمیشہ مائل رہتا ہے، جبکہ عورت میں غالباً یہ جو احساس ہے یہ کم ہوتا ہے مردوں کی نسبت۔ تو عورت کی طرف مرد کا راغب ہو جانا، مائل ہو جانا، اور اس کی طرف متوجہ ہو جانا، اور اس کے پیچھے پھر بھاگنا، اور اس کے اگر کوئی عورت پسند آ جائے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات کریں جو کہ انتہائی مطلب پستی والے، اور انتہائی وہ کہہ لیں کہ مطلب کچھ برائیوں والے کام، یا
मतलब नाजायज तरीके से कुछ ऐसी दौलत वौलत कमा देना जिससे अपना असर और रसूख बढ़ा सके। तो एक तो मर्द का अपना जो मामला है वो है, दूसरा जो उससे भी ज्यादा क्रिटिकल है वो औरत की अपना किरदार और औरत का अपना रवैया। पहले कहा जाता था कि मर्द जो है वो औरत को एज ए कमोडिटी रखता है और बेची जाती है औरत, और ये होती है और वो होती है। लेकिन आज के माशरे में अगर देखें तो औरत खुद जो है वो अपने आप को इस कदर एक्सपोज करती है फैशन के नाम पे, और सेलेब और ये आजकल तो सोशल मीडिया और टिकटॉक है उसके ऊपर किस तरह से बच्चियां, और खासकर बच्चियां आजकल जी हैं वो किस तरह से मतलब अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं, अपने जिस्म को एक्सपोज करती हैं अपनी आदत और अपनी हस दूसरी मैटर में, वो सारा कुछ है। तो उसके अलावा कुछ औरतें जो हैं वो, मतलब मर्द जो है वो ऑलरेडी फितरतन इसकी तरफ रागब होता है, और अगर जो है औरत कोई ऐसी किस्म की कोई इशारा कर दे या इस तरह की कोई दावत दे दे, तो मर्द जो है वो पहले ही ललचाया होता है, और अक्सर जो है वो उसकी तरफ मतलब हो सकता है उस गुनाहों में मतलब शामिल हो जाए। तो औरत का फितना जो है वो एक सेंसिटिव है, एक सेंसिटिव एहसास एहसास जो है ना, एहसासात के मैटर में वो एक बहुत सेंसिटिव इशू है, जिससे खास कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर हुक्म दिया कि उससे बचने की कोशिश करो। और औरतों का मकर जो है, औरतों का मकर जो है वो भी मुख्तलिफ तरह से हो सकता है। हजरत शादी के बारे में एक वाकया जो है मशहूर है, वल्लाहु आलम ये वाकया सच सच है या झूठ है, ये तो मुझे इसका पता नहीं, लेकिन वो वाकया इटसेल्फ जो है मिसाल के तौर पर अगर जिक्र किया जाए तो मतलब सिर्फ समझने के लिए मौजू को, तो उसमें कुछ हकीकत भी नजर आती है कि हो सकता है ये वाकया हुआ हो। वल्लाहु आलम, मैं पहले से कह रहा हूँ वाकया है था या नहीं। बहरहाल वो कहते हैं कि शेख सादी जो है एक दफ़ा अपनी बहुत सारी किताबें जो हैं वो एक गधे के ऊपर लाद कर बाजार में लेकर जा रहे थे उसको, उनको बेचने के लिए। तो रास्ते में उनको एक औरत मिली। उस औरत ने कहा, उनसे पूछा कि शेख सादी कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, उसने कहा कि मैं जी ये किताबें, ये औरत का मकर है, इसको मैं बेचने जा रहा हूँ। तो उन्होंने किताबों की तरफ इशारा करके कहा ये औरत का मकर है जिसको मैं बेचने जा रहा हूँ। इससे ये अंदाजा तो होता है कि औरत का मकर कितना बड़ा है। तो वो औरत ने जब ये बात सुनी कि ये किताबों की शक्ल में इशारा करके औरत का मकर है तो इसको बेचने जा रहा हूँ, तो उसने कहा कि और तुम तो औरत के मकर को जानते ही नहीं, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ कि औरत का मकर क्या है। वहीं पर उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये देखो इसने मुझे छेड़ा है, या इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। लोग जो हैं इर्द गिर्द थे वो इकट्ठे हो गए, किसी के हाथ में कोई छड़ी है, लाठी है, जो भी है। और मतलब उसकी शामत आने को थी कि फिर उस औरत ने मतलब लोगों को रोक दिया, और फिर सादी से कहा कि तुम तो औरत के मकर को जानते ही नहीं, कि मैं अगर एक इशारा करती तो आज तुम्हारी जिंदगी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी होती। तो मतलब ये एक मिसाल है। अल्लाह आलम ये दुरुस्त है या सही है, लेकिन औरत के मकर की तरफ के अगर वो मकर करना चाहे मुख्तलिफ अंदाज से, तो वो बहुत ही बुरे मकर भी कर सकती है। आजकल मार्केटिंग कंपनियां जो है वो बहुत ज़्यादा औरतों को, लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को खासकर हायर करते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए, सेल करने के लिए। प्रोडक्ट जो है वो 1% उसकी इफादियत होती है, उसको वो 110% करके वो बेचती हैं, और किस तरह से वो दूसरों के जज्बात और एहसासात और उनके असर, उनके जहनों पर असर अंदाज होती हैं। ये भी एक मकर की किस्म है। तो बिलगर्ज ये कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसमें हम ऐड कर सकते हैं, और हमारे माशरे में इर्द गिर्द अगर हम देखें तो ये सारी कुछ आती हैं। तो औरतों के मकर से बचने के लिए, औरतों के फितने से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खासकर यहाँ पर नसीहत की। और फिर दुनिया का फरेब जो है, दुनिया का धोखा जो है, उसके बारे में भी हम बात कर चुके। बहरहाल इसके फवाइद में भी हम देखते हैं कि इसमें क्या जिक्र किया हुआ है। ये हदीस इससे पहले भी गुजर चुकी है। औरतों के मकर और कैद से बचने की बतौर खास ताकीद से मालूम होता है कि मर्दों के लिए औरत का फितना नहायत ही खतरनाक है। और इस तंबीह से मकसूद ये है कि उससे बचने के लिए भी ख़ास अहतमाम और उनकी एहतियाती तदाबीर की अख्तियार करने की ज़रूरत है, जो शरीयत ने बतलाई है। मसलन पर्दा करना, नीची नज़र नीची रखना, इख्तलात यानी मर्दों और ख़वातीन की यानी मुश्तरका महफिलें जो हैं उन उनसे थोड़ा सा मतलब बच के रहना।
بالخصوص خلوت میں، یہ خلوت نشینی یعنی عورت اور مرد کا تنہائی اختیار کرنا، اس سے انتہائی گریز کرنی چاہیے۔ جو لوگ شریعت کی بتلائی ہوئی ان ہدایات کی پرواہ نہیں کرتے، وہ بالعموم عورت کے ناز و ادا کے تیر سے گھائل، اس کی زلف گرا کے اسیر، زلف گرا گیر کے اسیر اور اس کے جلوہ حسن کے قتیل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تقریباً وہی باتیں ہیں۔ اس میں ایڈیشنل یہ ہے کہ مردوں کو احتیاط کرنی چاہیے یہاں پر، عورتوں کے بچنے کے فتنے جو ہیں، عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے جو مرد جو ہے اس کی احتیاط کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ تو نبی کی سلت میں یا ان کی احادیث سے یا ہمیں جو اپنے دین سے جو باتیں ملتی ہیں وہ ملتی ہیں کہ عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اور پھر باقی بہت ساری چیزیں جو ہیں عورت کے لیے پردہ ہے، پردے کا حکم ہے، اور مرد کے لیے نگاہ نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ آگے حدیث نمبر 4 اس چیپٹر کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے۔ بہت ہی مختصر سی حدیث الفاظ کے اعتبار سے، لیکن جامعیت کے اعتبار سے یہ بہت وسعت والی اور وسیع، بہت ہی وسیع معنی رکھنے والی حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، یعنی ایک انسان کے ذہن میں ہمیشہ یہ فوکس ہونا چاہیے کہ دنیا میں چاہے وہ بڑی خوشحالی کے دور سے گزرا ہے، چاہے وہ کتنی بھی زنکدستی کے دور سے گزرا ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے۔ چاہے وہ مال و دولت میں وہ کھیل رہا ہے، پھر بھی اس کو کچھ ہی عرصے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ چاہے وہ جتنے بھی بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے، عنقریب اس کو اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اور عنقریب اور جب رخصت ہوگا تو اس کے بعد اس کی زندگی کے آثار جو شروع ہوں گے برزخ کی زندگی میں، اور پھر قیامت کے وقت جب ہوگی زندگی، اگلی زندگی، وہ جو ہے وہ دائمی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ ابدی زندگی ہے۔ در حقیقت وہی زندگی ہے۔ یہ تو کہنا کہ اس زندگی میں آنے سے پہلے اپنا سامان جو ہے وہ اکٹھا کر لو، کہ تم نے دیکھ لو کون سی بس میں بیٹھ کر قیامت کا سفر کرنا ہے، تو اس بس کے مطابق اس کا ٹکٹ جو ہے وہ اپنا ایکوائر کر لو، اور اس کی جو یا اس کا پاسپورٹ جو ہے اپنا ایکوائر کر لو، اور اس کے مطابق اپنے ڈاکومنٹ جو ہے وہ پورے کر لو کہ کس راستے پر تم نے سفر کرنا ہے۔ پھر وہ آخری منزل جو ہے وہ پرماننٹ ٹھکانہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوگا۔ اور یہ پرماننٹ ٹھکانے جو ہیں وہ دو ہوں گے، ایک اچھے لوگوں کے لیے جنت کی شکل میں، اور ایک مطلب مشرک لوگوں کے لیے جو جہنم کی شکل میں ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موقعوں پر ارشاد فرمائی، دو موقع ان کی زندگی میں ایسے تھے جن جن موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جو ہیں یا یہ حدیث جو ہے یہ ذکر کی۔ پہلا موقع جو ہے وہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے موقع پر تھا۔ اور غزوہ خندق کا ہم نے بڑی تفصیل سے ہم نے اس کو اسٹڈی بھی کیا تھا، اس میں اپنے قرآن کی جو سبق ہے اس میں بھی، کہ کس قدر وہ مشکل حالات تھے، کس قدر وہ ارد گرد کے جتنے قبائل تھے، ماں سوائے بنو قریظہ ایک آدھ قبیلہ جو ہے، اس کے علاوہ جتنے قبائل تھے وہ تقریباً سارے کے سارے جو ہے وہ مل چکے تھے مشرکین مکہ کے جتنے مطلب تھے، یعنی کہ ایک کہہ لو کہ ایک بہت بڑی اتحادی فوج جو ہے وہ بن چکی تھی، جو کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے تیار تھی۔ اور اس ضمن میں جو ایک قبیلہ جس کے ساتھ الحاق تھا، یا جس کے ساتھ ایک میوچل ایگریمنٹ تھا، ایک ایم او یو تھا مسلمانوں کا، وہ بھی اندر سے، یعنی اندر اندر سے وہ بھی ان کے ساتھ ہی مل چکا تھا، تقریباً بالکل تیار تھا، مل ہی چکا تھا۔ تو اس وقت یہ غزوہ خندق جب کھول رہے تھے تو مطلب کس قدر مشکل حالات تھے، تکلیفیں تھی، آزمائشیں تھی، وہاں پر مال و اسباب کی بھی کمی تھی، بھوک جو ہے وہ اس کی وجہ سے نڈھال تھے سارے۔ تو اس وقت اس مشکل اور آزمائش کی گھڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حدیث جو ہے، یہ الفاظ جو تھا مطلب ذکر کیے تھے کہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، کہ یہ جو چند روزہ تکلیف ہے، مشقت کے جو دن ہیں، یہ جو صبر کے جو دن ہے، ان کے اوپر اگر کوئی تم صبر کر کے اپنے آپ کو اور اپنے جو راستہ ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو گامزن رکھتے ہوئے دنیا کی یہ زندگی یا دنیا کے یہ دن بھی اگر گزار لو، تو دیکھو پھر آخرت میں جو تمہیں ٹھکانہ ملے گا وہ تو پھر ابدی ٹھکانہ ہے، اور ہمیشہ وہی ٹھکانہ رہے گا۔ تو ایک تو یہ موقع تھا غزوہ
احزاب یا خندق کے موقع پر، جبکہ مسلمان ایک مشکل کی گھڑی میں تھے، ایک آزمائش اور مشقت کی گھڑی میں تھے۔ اور دوسرا جو ہے موقع، وہ جب مطلب فتح مکہ کے بعد حجت الوداع جب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو کہہ سکتے ہیں اس کو، حجت الوداع کے موقع پر جب انہوں نے خطبہ دیا، اس میں یہ الفاظ جو ہیں، یہ حدیث جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ دہرائی۔ اس وقت جب انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان تو اب غلبہ پا چکے ہیں، ان کی قوت جو ہے، قوت یعنی کہ مطلب تعداد کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اب وہ ان کے پاس دوسری طاقت جو ہے دنیا کے جنگ و جدال کی، اور دنیا کی مالی جو طاقت ہے وہ بھی، اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ طاقت جو ہے اس پہ بڑھنے والی ہے، دنیا کا مال اور دنیا کا نفع اور دنیا کی یہ جو طاقت ہے، اس میں اضافہ ہی ہونے والا ہے۔ تو اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ ادا کیے کہ آج اگر تم مطلب غالب آ چکے ہو، آج اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، دنیا کا مال بھی ہے اور سارا کچھ ہے، تو اب اس طاقت کو بھی اپنے پاس پا کر تمہیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آخرت کی زندگی ہی در حقیقت اصل زندگی ہے۔ یہ جو طاقت ملی ہے، یا یہ جو غلبہ ملا ہے، یا یہ جو بھی کثرت ملی ہے، یہ ساری کی ساری ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں جو کامیاب ہوگے تو ہی آخرت کی جو ابدی زندگی ہے اس میں تم کامیاب ہو سکتے ہیں، وگرنہ وہاں پر ناکامی کا باعث بھی بن سکتا ہے یہ دنیا کی طاقت جو ہے۔ تو یہ دو موقع تھے، یعنی ایک تو مطلب سختی کا موقع بھی تھا جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آزمائش کا موقع، صبر کا، اور دوسرا جو ہے خوشحالی کا موقع، اس کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ دہرائے۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ملتا ہے کہ چاہے انسان جو ہے وہ تنگ دستی کے عالم میں ہے، اس وقت بھی وہ مطلب اسی قیامت کو یا آخرت کی زندگی کو فوکس رکھے گا، تو وہ مطمئن رہے گا، جو بھی اس کے پاس وسائل ہیں انہیں میں وہ مطمئن رہے گا۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت جو ہے وہ بے پناہ دے رکھی ہے، تو اس کے اوپر بھی وہ فوکس کرے اپنے آپ کو، کہ وہ آخرت کی زندگی در حقیقت وہی زندگی ہے، تو پھر وہ اس دولت کو اچھے طرح سے استعمال کر سکتا ہے۔ دولت کے علاوہ باقی اور بھی جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، رزق عطا کی ہے، ان کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، کہ وہ دنیا کی کرنسی اکٹھی کرتے رہے، اس کے ذریعے سے اس کو استعمال کرتے ہوئے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں میت کے پیچھے لگتی ہیں، یعنی میت جب جنازہ جو ہے اس کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لے کے جایا جاتا ہے، تو تین پیچھے میت کے پیچھے جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال، اور اس کا عمل۔ پھر دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں، اور ایک باقی رہ جاتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کا مال یعنی غلام وغیرہ جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، اور اس کا عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی باقی رہ جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ ایک انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دفنانے کے لیے جب جایا جاتا ہے یا دفنایا جاتا ہے جب، تو دو چیزیں جو ہیں وہ تو اس سے واپس آ جاتی ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے منہ پھیر لیتی ہیں، کتنا عرصہ، 2 4 سال، 2 4 مہینے، یا کچھ جو ہیں لوگ ہیں وہ تو جنازے کے اوپر بیٹھے ہی آپس میں ہنس کر رہے ہوتے ہیں، لطیفے سن رہے ہوتے ہیں، گپ خوش گپی میں ہوتے ہیں۔ کچھ جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی بالآخر صبر آ ہی جاتا ہے، اور مطلب کتنا وقت گزرتا ہے، آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں، آہستہ آہستہ جو معدوم ہو جاتی ہیں یادیں، پھر کبھی یاد آ گئی تو ہو گیا، یعنی شروع شروع کے جو احساسات ہوتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد وہ نہیں رہتے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی طرف پلٹ آتی ہیں، یہ دنیا میں ہی رہتی ہیں۔ ایک تو عزیز و اقارب، گھر والے، اور دوسرے مال جو ہے۔ تو یہ غلام کا یہاں پر اشارہ اس لیے کیا کہ وہ کیونکہ قبرستان جا کے واپس آنے کی بات ہے، تو غلام وغیرہ اگر ہیں کوئی تو وہ بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور پھر وہ جنازے کے بعد واپس آ جائیں گے، یا اس کا مال و دولت جو ہے جو اس نے دنیا میں کمایا وہ تو واپس اسی دنیا میں رہ جانے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ جانے والا جو رجسٹر ہے، جو ڈیٹا بینک ہے، جس میں اس نے اپنا جو بھی حساب کتاب ہے جو سیو کر کے اس کو لاک کر کے اس نے اپنے ساتھ رکھ لیا، وہ ہے اس کا عمل۔ اگر تو اچھا عمل ساتھ اپنے لے کر جائے گا تو برزخ سے ہی اس کی ایک اچھی زندگی جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ہو جائے گا، اور آخرت میں بھی یقیناً اس کے لیے ایک اچھا ٹھکانہ ہے۔ لیکن اگر برے عمل اپنے ساتھ لے کے جائے گا، ایمان میں بھی اگر وہ کمزور ہوا،
لیکن عمل میں بھی برا رہا اور خاص کر شرک رہا تو پھر تو کسی قسم کی کوئی معافی نہیں. لیکن برے عمل کے ساتھ اگر جائے گا تو برزخ کی زندگی سے ہی اس کے آخر جو ہے اس کا دکھلانا شروع کر دیا جائے گا. تو اس میں بھی یہی ہے کہ یہ جو مال جس کے اوپر انسان جو ہے بہت اتراتا ہے، اور مال کے علاوہ گھر والے یعنی اپنی اولاد اور باقی جو لوگ ہیں دوست احباب جن کے اوپر دنیا میں مطلب انسان جو ہے وہ بڑا انحصار کرتا ہے یا فخر بھی کرتا ہے، غرور بھی کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دنیا کی دنیا میں رہ جانے والی ہیں، یہ آخرت میں کچھ کام نہیں آنے والی ہیں. جو کام آئے گا وہی ہے جو تیرا نیک عمل ہے. ہاں، اولاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اولاد جو ہے وہ نیک کام کرے گی تو اس کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اس کے اعمال میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن یہ آثار کے حساب سے اس کے پیچھے رہنے والے جو ہیں، صدقہ جاریہ اگر کسی نے کیا تو جب تک اس کا نفع ملتا رہے گا، لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو وہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ اس کو ضرور ملتا رہے گا. لیکن ایک موٹی موٹی جو بات ہے کہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا، ساتھ جو ہے وہ وہی عمل جائے گا. اور دنیا میں اگر کوئی صدقہ خیریہ کیا ہے تو وہ بھی در حقیقت اس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ وہ جائے گا، کہ مطلب ایک مطلب جاری اکاؤنٹ ہے، کلوزڈ اکاؤنٹ. تو جاری اکاؤنٹ میں وہ وہاں پر اس کے ساتھ رہے گا. اسی طرح سے اگلی حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو یہ حدیث نمبر 6 ہے اس چیپٹر کی. یہ بھی سابق راوی یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جہنمیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال رہا ہوگا. اسے جہنم میں ایک غوطہ لگا دیا جائے گا جہنمیوں میں سے، یعنی وہ لوگ یہ غالباً یہ وہ وقت ہے جب وہ بھی جہنم میں ڈالا نہیں گیا، لیکن جہنمی کنفرم ہو گیا کہ یہ اب جہنم میں ہی جانے والے ہیں. تو ان میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو کہ دنیا میں بہت زیادہ خوشحال تھا، مال و دولت عزت شہرت سارا کچھ تھا اس کے پاس، بڑی خوشحالی کے ساتھ اس نے دنیا گزاری. اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی بھلائی دیکھی؟ ساری زندگی اس نے چاہے کتنی بھی 70 70 50 60 70 80 سال جتنی بھی اس نے بڑی خوشحالی اور بڑی عیش و عشرت اور بڑی آرام دہ زندگی اس نے گزاری. اس کو جہنم کا غوطہ لگا کر اس سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تو نے کوئی راحت دیکھی، کبھی کوئی بھلائی دیکھی، کبھی کوئی خوشحالی دیکھی تو تم نے کبھی، کیا کچھ تجھ پر خوشحالی کا گزر ہوا؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم اے میرے رب، کہ وہ کہے گا کہ نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب، یعنی کہ وہ کہے گا کہ نہیں میں نے تو کبھی خوشحالی دیکھی نہیں. اپنی ساری زندگی اس نے اس قدر خوشحالی میں گزار دی، اس قدر عیش و عشرت میں گزار دی، اس قدر مطلب آسودگی میں گزار دی. جہنم کا ایک غوطہ، جہنم کا ایک لمس جو ہے لمحے بھر کے لیے ہوگا، وہ اس کو دنیا کے ساری خوشحالی جو ہے اس کو بھلا دے گا. اور وہ وہاں پر جب جہنم کے ایک ثانی لمس کو ہی دیکھ کر وہ اس بات پر آ جائے گا کہ میں نے تو کبھی کوئی خوشحالی دیکھی نہیں، میرے کے اوپر اتنی اس قدر سختی آ گئی. یعنی دنیا کی سختی کو قیامت کی سختی آخرت کی سختی کو دیکھ کر وہ اپنی دنیا کی خوشحالی جو ہے وہ لمحے بھر میں بھول جائے گا، اور اس کے کچھ فائدہ نہیں دے گی دنیا کی راحت اور خوشحالی جو اس نے گزاری. اور اس کے بعد دوسرا جو ہے اور جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی اور مصیبت زدہ ہوگا، سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرا ہوگا دنیا کی زندگی میں، لیکن وہ جنت کا حقدار ہوگا، جنتی ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے نیک عمل کیا، اپنے زہد کے اوپر اس نے خاص توجہ دی دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے، مصیبت کے ساتھ اس نے زندگی کٹی لیکن صبر اور شکر کرتا رہا اللہ کا. اسے جنت کا ایک غوطہ دیا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی سختی اور تنگی دیکھی؟ کیا تیرے ساتھ کبھی کوئی سختی کا گزر ہوا؟ تو وہ کہے گا نہیں اللہ کی قسم، میرے ساتھ کبھی سختی کا گزر نہیں ہوا، اور نہ کبھی میں نے سختی اور تکلیف ہی دیکھی ہے. نہ کوئی سختی کا گزر ہوا اور نہ ہی کبھی میں نے سختی اور کوئی تکلیف دیکھی ہے. یعنی کہ وہ شخص جس نے دنیا بھر مصیبتوں اور آزمائشوں سے، اور یہاں پر جو اگر غور کریں تو یہاں پر ہے کہ اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی اور مصیبت زدہ تھا. ہم سب سے زیادہ دکھی اور مصیبت زدے کا یہاں پر اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر آزمائشوں اور مشکلوں میں ہوگا. ہم یہاں پر غربت کو دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے افراد دیکھتے ہیں جن کو دیکھ کر دل جو ہے وہ ڈر 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 جاتے ہیں ایک دفعہ. لیکن وہ کیسا
शख्स होगा कि जो सबसे ज्यादा दुखी और मुसीबत ज़दा होगा दुनिया में, ये भी अल्लाह ही वहां पर क्राइटेरिया सेट करके डिफाइन करेगा, जो भी अल्लाह ताला कहे कि ये शख्स था जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफें काटी, लेकिन ये अल्लाह के जो बताया हुआ रास्ता है उसके ऊपर चलता रहा, फिर भी सब्र करता रहा और शुक्र करता रहा। वो मुसीबत ज़दा शख्स जो है, उसको जब जन्नत का हल्का सा नज़ारा करा दिया जाएगा, एक हल्का सा गोता लगाकर बाहर निकाल दिया जाएगा, और उससे पूछा जाएगा कि क्या तूने कभी सख्ती हुई थी, कभी तकलीफ मुसीबत परेशानी हुई थी दुनिया की जिंदगी में? तो वो कहेगा कि अल्लाह की कसम, मुझे तो कभी कोई सख्ती नहीं हुई और ना ही कभी तो कोई तकलीफ मैंने देखी है। तो वो दुनिया की जिंदगी की सारी तकलीफें, जन्नत का एक हल्का सा नज़ारा, हल्का सा लम्स जो है, उसको देखकर वो सारी तकलीफें जो है भूल जाएगा। तो ये भी इन शॉर्ट अगर देखें तो ये हदीस भी यही है कि दुनिया की जिंदगी, जिंदगी का दर हकीकत आखिरत की जिंदगी है, कि दुनिया की जिंदगी में जो भी हालात हैं, आखिरत की जिंदगी जो है वो सब कुछ भुला देगी। अगर दुनिया की जिंदगी में जितना भी माल और दौलत है, खुदा ना खास्ता अगर आखिरत में कोई मतलब कोई डुंकी भी लगानी पड़ी, लगानी हुई जहन्नम की, खुदा ना खास्ता, तो वो दुनिया की सारी दौलत, माल और दौलत जो है वो उसको भुला देगी, और आखिरत में जो दुनिया की तकलीफें जो हैं वो फौरन से पहले भूल जाएंगी, जैसे ही जन्नत का कोई नज़ारा जो है वो सामने आ जाएगा। तो इससे हमें दर हकीकत बहुत सारा इशारा वो ज़ुहद की तरफ मिलता है कि दुनिया की ज़िंदगी जब गुजारो तो ये जहन में रखते हुए कि ये जो जो भी कुछ मुसीबत तकलीफ है तो वो भी आर्जी है, और अगर मालो दौलत है, कोई रेल पेल है इस तरह की, तो वो भी आर्जी है। और इस आर्जी जो ज़िंदगी है उसमें खासकर ज़ुहद का जब चैप्टर है तो उसमें पहलू तो दोनों ही आते हैं, लेकिन ज्यादा तवज्जो तलब जो है वो फरावानी है, रिज्क है जो दुनिया का अल्लाह ताला देते हैं, कि उसमें किस तरह से तुमने गुजारना है कि उस रिज्क से तुम आखिरत का जो करेंसी है वो कमाओ, ताकि तुम आखिरत में जन्नत के हकदार ठहर जाओ। अगली हदीस भी आज देख लेते हैं, एक हदीस नंबर 7 जो है इस चैप्टर की, और इस वॉल्यूम की हदीस 463 है। ये हज़रत मुस्तवरिद बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल ऐसे ही है जैसे तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली समुंदर में डुबोए और फिर निकाल दे कि वो समुंदर का कितना पानी अपने साथ लाई है। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी ऐसे ही है जैसे तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली समुंदर में डुबोए और फिर निकाल कर देखें कि उंगली के साथ कितना पानी आया है। तो समुंदर, एक तो समुंदर की वसतों का हमें अंदाजा नहीं, कहा जाता है कि मतलब 2/3 दुनिया का, मतलब ज्यादातर हिस्सा जो है 70-60-70% या इससे भी ज्यादा का हिस्सा जो है वो समुंदर पर है, समुंदर के पानी। और उसके अलावा समुंदर के पानी को अगर दूसरे अंदाज से भी देखा जाए तो मतलब ये पूरा सर्कुलेट करता है समुंदर का पानी जमीन के ऊपर, यानी जमीन के ऊपर जो पानी है वो भी दरअसल समुंदर के पानी का ही हिस्सा है, जो कि रोल ओवर हो रहा है बार बार। और अगर हम जानदार चीजों को भी देखें तो आप जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी के में भी एवरेज जो है 70% लगभग, या 60 से 70% पानी जो है वो एक इंसान के जिस्म में है। पौधों का अगर देखें तो वहां पर तो 85-90 बल्कि 95% तक पानी जो है वो होता है, और दर हकीकत जो सारा पानी जो है, जो समुंदर का पानी जो है वही रोल ओवर कर रहा होता है। तो अगर मतलब वसत में देखा जाए तो जमीन के ऊपर फैला हुआ जो पानी है वो भी दर हकीकत समुंदर का पानी जो है वही सर्कुलेट कर रहा है। तो अगर हम समुंदर के पानी को, उसको हम छोड़ भी दें, समुंदर का पानी हम अंदाजा करें तो समुंदर का पानी जो है वो किस कदर वसी है। उसमें से एक उंगली डुबोकर कितना पानी एक उंगली के ऊपर लग जाएगा, वो तो ना होने के बराबर है, तकरीबन जीरो है। तो दुनिया की मिसाल जो है, दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे कि पानी जो है, समुंदर का पानी, एक उंगली जो है वो अपने साथ ले आती है, वो भी डुबो कर निकाल दिया है। ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब हाथ में पानी भर कर वापस निकाल लिया, वैसा भी नहीं, बल्कि उंगली को डुबो कर जब वापस निकालें तो उसके ऊपर कितना पानी। तो इसमें भी हमें यही अंदाजा होता है कि दुनिया की जिंदगी जो है वो आखिरत की जिंदगी में कोई हकीकत, कोई अहमियत नहीं रखती, कि अहमियत रखती है कि दुनिया की ज़िंदगी में किया हुआ अमल। और ज़ुहद के एतबार से रखें तो अहमियत रखती है कि दुनिया में जो भी अल्लाह ताला ने रोनाइयाँ, जो भी अल्लाह ताला ने क़ुव्वतें, ताकत, माल और दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, जो कुछ भी दिया हुआ है, उसको
تو ہم اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ آخرت کو اس سے حاصل کیا جائے، دنیا میں ان چیزوں کے انحصار جو ہے اپنا کم کر کے مطلب اپنی زندگی گزاری جائے، تو یہی در حقیقت آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق ہماری اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کے پاس ہے تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اگر کوئی اضافی نقطہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم اجازت چاہتے ہیں دعاؤں کے ساتھ۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ ہمارا یہ جو وقت جو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے لیے نفع کا باعث بنے، اور آخرت میں تو ضرور اور ضرور اس کو ہمارے لیے نفع کا باعث بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے دیگر معاملات میں کوئی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اپنی خاص مدد اللہ تعالیٰ ہمیں فراہم فرمائے، اور جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق اور انعامات ہمارے اوپر کیے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کرنے کی بھی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے اوپر کی گئی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو پہچان کر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم اللہ خیرا کثیرا۔ یہ چیٹ میں جو مجھے کچھ میسیجز وغیرہ آتے رہتے ہیں تو میں پڑھ ضرور لیتا ہوں، لیکن سب کا جواب نہیں دیتا۔ مجھے دعائیں بھی اس میں آتی ہیں اور اللہم آمین بھی آتا ہے، تو یہ میری نظر میں رہتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں جو ہے وہ قبول فرمائے، اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔